بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، ہر گھر کے اندر خوشی کا ماحول تب بنتا ہے جب اس گھر کے اندر بچے ہوں۔ بچے سے گھر کے اندر خوشیاں آتی ہیں اور ہر شادی شدہ جوڑا ان کی دلی تمنا، دلی آرزو، دلی امنگ، دلی حسرت، دل کے اہم جذبات کہہ دیا جائے تو وہ اولاد کی تڑپ اور طلب ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہر جوڑوں کو اولاد عطا فرمائے، وہ بھی نیک صالح۔ اہم بات جو عرض کرنی ہے وہ چھوٹے بچوں کے متعلق ہے جو 7 سال کے اندر کے بچے ہیں۔ عموماً دیکھا گیا ہے کہ گھر کے اندر والدین میں سے کوئی قرآن مقدس کی، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو جو 7 سال کے اندر کے بچے ہیں وہ بغیر وضو کے ہی قرآن مقدس کو چھونا شروع کر دیتے ہیں، ہاتھ رکھ دیتے ہیں۔ تو کیا ایسی صورت میں وہ بچہ گنہگار ہوگا یا نہیں؟ اہم بات یہ سمجھنا ہے، شریعت کا ایک بہت ہی پیارا اصول ہے، اس اصول کو اگر ہم سمجھ لیں اور دیکھ لیں تو یہ مسئلہ جو ہے فوراً کلیئر ہو جاتا ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کی تاکید کرو، نماز کے بارے میں بتاؤ۔ جب 10 سال کے ہو جائیں، 7 سال سے اوپر 10 سال کے ہو جائیں تو نماز نہ پڑھنے پر سختی کرو۔ 7 سال کے جب بچے ہو جائیں تو نماز کی تاکید کرو، نماز کے بارے میں بتاؤ۔ اس سے کیا سمجھیں؟ اہم چیز یہیں پہ سمجھنا ہے کہ جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو اس بچے کو یہ سمجھانا ہے کہ غسل کس طریقے سے کرنا ہے، وضو کس طریقے سے کرنا ہے، نماز کس طرح سے پڑھنا ہے، نماز میں ہم کیا پڑھتے ہیں، روزہ کیا ہے۔ 7 سال کے اوپر کے بچے کو یہ ساری چیزیں بتانی ہیں اور یہیں سے شروع کرنی ہے۔ جب نماز کے بارے میں ہم کو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ، سمجھاؤ نماز کے متعلق، تو صرف نماز ہی تک محدود نہ ہو جائے کہ چلو بھائی اب بچے 7 سال کے ہو گئے، ان کو چلو مصلی پہ کھڑا کر دیتے ہیں۔ نہیں، ان کو ساری باتیں بتائیں کہ بھائی غسل اس طریقے سے کیا جاتا ہے، وضو اس طریقے سے کیا جاتا ہے، نماز اس طرح سے پڑھی جاتی ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں 7 سال کے بعد بچے کو بتانا شروع کر دیا جائے۔ اہم بات، جو بچے قرآن مقدس کو چھوتے ہیں وہاں پر ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ جو بچے 7 سال کے اندر کے ہیں، اگر اس بچے نے قرآن مقدس کو چھو دیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی گنہگار نہیں ہوگا۔ شریعت کے احکام بالغ ہونے کے بعد لاگو ہوتے ہیں۔ غسل بالغ ہونے کے بعد کرنا ضروری ہے، فرض ہے۔ وضو بالغ ہونے کے بعد ضروری ہے۔ قرآن مقدس کو بغیر وضو بالغ ہونے کے بعد نہیں چھو سکتے، نماز بالغ ہونے کے بعد نہیں چھوڑ سکتے، روزہ بالغ ہونے کے بعد نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ تو بلوغت کے بعد کے مسائل ہیں، بلوغت سے پہلے نہ اس کے اوپر غسل فرض ہے نہ وضو ضروری ہے، لیکن یاد رہے کہ بچے کو انہی مراحل میں وضو کا طریقہ بتایا جائے، بچے کو یہ سمجھایا جائے کہ آپ کو وضو کر کے قرآن مقدس کو چھونا ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ اگر بچے نے بغیر وضو قرآن مقدس کو چھو دیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی گنہگار نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے مدرسے کے اندر بچے قرآن مقدس کو چھوتے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ بالغ نہیں ہوتے، تو ایسا بچہ اگر قرآن مقدس کو چھو لے تو گنہگار نہیں ہوگا۔